بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ جس پاک کا تیسرا جز ہے کہ جب بھی مدد طلب کرو تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب بھی مدد طلب کرو تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہم نماز میں بھی اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی خاص عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں۔ حقیقتاً ہر لحاظ سے مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا اللہ کے بندوں کو اللہ سے مدد مانگنے کے لیے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اللہ کے بندوں کو درمیان میں اللہ سے مدد لینے کے لیے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے 6 پارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، کوئی ذریعہ تلاش کرو، کسی بندے کے ذریعے تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو۔ یہ تو ہے قرآن پاک۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے ایسا عمل کیا ہے کہ چلو حضور کی ظاہری وصال میں تو صحابہ آتے رہے نا، یا رسول اللہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تم اللہ سے مانگو۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں نبینا صحابی حاضر ہوا، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا دعا مانگو۔ حضور دعا تو میں نے کی ہے، تو فرمایا اب میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تم جا کے 2 نفل رکعت پڑھو اور دعا مانگو۔ اس طرح دعا مانگو، اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میری طرف توجہ فرما، اور اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خدا کے لیے مجھ پر توجہ کیجئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود طریقہ عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ابھی ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہی ہوئے تھے تو وہ بندہ صحیح سلامت آنکھوں کے ساتھ چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو مدد حقیقتاً اللہ ہی کرتا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے مدد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی زیادہ مانتا ہے، انہوں نے رب کو راضی کیا ہوتا ہے، تو جو پیارا ہوتا ہے نا اس کی بات ذرا جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ مروان بن حکم کا دور تھا، یہ مدینے کا گورنر تھا، تو یہ ایک دفعہ روضہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ حضور کی قبر انور کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور حضور سے کچھ باتیں کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ پشت چونکہ اس بندے کی اس سائڈ پہ تھی، اس کا چہرہ قبر انور کی طرف تھا، اس نے پیچھے سے دبکا لگایا کون ہے؟ تو جب مڑ کے دیکھا تو فائدہ ہوا ابو ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو انہوں نے فرمایا ولم آتک الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا جو میری بات نہ سنے، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا جو میری بات نہ سنے، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں
جو میری بات سنتے بھی ہیں اور ہماری حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ کے بندے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ مانگنی کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، کسی بندے سے نہیں مانگنی۔ یہ نہیں کہہ دینا داتا صاحب تو مجھے یہ دے دے، غوث عالم تم مجھے یہ دے دو، فلاں پیر تم مجھے، نہیں، پیر کچھ بھی نہیں دے سکتا، داتا صاحب کچھ بھی نہیں دے سکتے، لیکن داتا صاحب اللہ سے لے کے ضرور دے سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے وسیلہ بننا ہے، انہوں نے وسیلہ بننا ہے۔ اس پہ بڑے دلائل موجود ہیں، بڑے مضبوط اور قوی دلائل موجود ہیں۔ بندہ دور ہو، بندہ قریب ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ عطا فرما رہے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف سے تقریباً 3200 میل دور آپ ایک جنگ کر رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ بس اتنی بات فرمائی۔ 1 مہینے کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کہ فلاں جمعے کے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تجھے آواز دی تھی، تو کیا تو نے آواز سنی تھی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس آواز پر حضرت ساریہ کہنے لگے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے عمر میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے مجھے آواز دے۔ جب میرے آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو حضور کا پھر عالم کیا ہوگا؟ تو مدد مانگنی کس سے ہے؟ اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور اللہ ہی سے ہی مدد مانگی جائے گی، لیکن اللہ کے بندوں کو وسیلہ ضرور بنانا چاہیے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے، ان باتوں پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔